نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھ کے گئے تو بہت دیر ہو گئی، تشریف واپس نہیں آئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہوا کہ کہیں کوئی دشمن نے نقصان تو نہیں پہنچایا، آپ ہے ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ ایک دم تلاش میں نکلے اور ایسی ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے نا. کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں نیچے پانی نہیں ہوتا جہاں سے نہر، میں اس کے نیچے سے گھس کے باغ میں گھس چلا گیا نبی کو تلاش کرنے کے لیے، دروازے سے بھی نہیں گئے. دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کیوں کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خوف ہوا کہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میری طرف سے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ثبوت کے طور پر اعتماد دلانے کے لیے اپنے نال بھی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے کر دی، اپنا جوتا، کہ لوگوں کو یقین نہ آئے تو یہ دکھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا نال مبارک بھی دیا ہے، ایک سند رہے گی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں باغ سے باہر نکلا، دوڑا دوڑا جا رہا ہوں بھائی لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا. اول من لقینی عمر، سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی عمر سے. حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ نبی نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عمر نے مجھے سینے پہ اتنی زور سے دھکا مارا کہ خررت علستی، میں کولوں کے بل زمین پہ گرا. تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ جیسے ہی صحابی سے حدیث سنی حضرت عمر نے دھکا دے کے ان کو پیچھے گرایا. ہم کیونکہ عمر کی قربانیوں کو جانتے ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، اس لیے ہم کہیں گے یہ حدیث کی مخالفت مقصد نہیں تھی، اس کا مقصد تھا حدیث کا دفاع، قرآن و سنت کا دفاع. کیوں؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا گیا واپس، روتا ہوا نبی کے پاس. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کیا عمر نے میرے ساتھ. آپ بھی غصہ نہیں ہوئے؟ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اذا یتکل الناس، لوگ یہ حدیث سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، لوگ سمجھیں گے اب ہمیں عمل کی ضرورت بولو نہیں ہے، تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا، بد عمل بن جائیں گے لوگ. عقل مند لوگ تو سمجھ جائیں گے بھائی لا الہ الا اللہ کا مقصد اس کے لوازمات کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے، اس کے لوازمات ہیں، عملی زندگی میں بھی اس کو لے کر آئے. لیکن عام آدمی کیا سمجھے گا کہ بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ہم کہاں گئے؟ سیدھا جنت میں. تو نبی نے حضرت عمر کے اس عمل کی مخالفت نہیں کی، بلکہ کتنے مواقع ایسے ہیں نبی نے حکم دیا حضرت عمر نے مشورہ دیا نہ ایسا نہیں، آپ یوں کریں. قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی کس کی تائید میں؟ حضرت عمر کی تائید میں. تبھی تو نبی نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. تو جیسے عمر کے ساتھ بعض لوگ کر رہے ہیں نا، ان کے اپنے دماغ میں بھوس ہے، ایسے ہی ائمہ اربعہ کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، محدثین کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث ہے آپ کے سامنے آئی، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہو، ابو حنیفہ کچھ اور لے رہے ہیں، آپ کے دماغ میں چونکہ بھوسا بھرا ہوا ہے تو آپ سمجھ رہے ہو ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہیں. بھائی وہ کچھ اور، ان کی رائے کچھ اور ہے، اس حدیث کا مفہوم ان کی نظر میں کچھ اور ہے، اور ان کا علم آپ سے 20 گنا زیادہ ہے. تو علاج کس کا ضروری ہے؟ بھوسے کا جو دماغ میں بھرا ہوا ہوتا ہے. جب انسان اچھے نیت سے سوچتا ہے تو اس کو لوگوں میں خوبیاں نظر آتی ہیں. ہاں ایسی خامی جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہ ہو، اس میں دفاع کرنا جائز بولو نہیں ہے، یہ اکابر پرستی ہے. پھر